نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وابنه الكريم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. حمد و صلات کے بعد حاضرین محفل، آج ہماری تیسری نشست ہے. وسیلہ اور توسل کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. الحمدللہ کل ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے برکت کے حوالے سے اور ان کے وسیلے سرکار کے نام کو وسیلہ بنانے کے حوالے سے گفتگو کی تھی. آج انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے صحابہ کرام کس طرح ان سے وسیلہ اور اس طرح کس طریقے سے ان سے فیض یاب ہوتے تھے. اس صحابہ کرام کا یہ معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار کی جو چیزیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہان ہو، سرکار سے کے منہ مبارک ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز سے نسبت ہو، ان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس سے توسل حاصل کرتے تھے، اس سے برکتیں حاصل کرتے اور شفا یاب بھی ہوتے تھے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی مشکل کے اندر تھے، یہاں تک کہ جمعے کا دن تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کے والوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر ایسا قحط نازل ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر موجود تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ افروز تھے ممبر کے اوپر اور خطبہ ارشاد فرماتے. اتنے میں ایک اعرابی کھڑا ہوا، تو کھڑا ہو کے کہنے لگا، یا رسول اللہ وسلم ہمارے گھوڑے مر گئے، بکریاں بھی تباہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ وہ بارش برسائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ لمبے کیے، دعا فرمائی. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا اس وقت آسمان آئینے کی طرح صاف تھا، بادل کا نام تک نہ تھا. اتنے میں ایک آندھی آئی، اس نے ہلکے ہلکے بادلوں کو اٹھایا، پھر وہ بادل مل گئے اور آسمان نے گویا اپنے دہانے کھول دیے. ہم جو مسجد سے نکلے جب تو ہماری حالت یہ تھی کہ ہم سر سے پاؤں تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے اور پانی ٹپک رہا تھا زاروں کا تار. اور ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک بارش مسلسل جاری رہی اور برستی رہی. اور پھر جب دوسرا جمعہ آیا تو پھر وہی شخص کھڑا ہو کہنے لگا، یا رسول اللہ گھر گر گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ پہلے ہم بارش سے ہم لوگ نہ ہونے کی وجہ سے ہلاکت میں تھے، اب بارش ہونے کے سبب ہم ہلاکت میں ہیں. آپ اللہ سے تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ پانی کو موقوف کر دے. پیارے آقا سے مسکرائے. پھر آپ ہمیں یوں دعا فرمائے، یا اللہ ہمارے ارد گرد اسے برسا، ہم پر نہ برسا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے دیکھا اسی وقت بادل چھٹ گئے اور مدینہ کے گرد ایسے پھیل گئے کہ مدینہ تاج کی طرح نکل آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینا یہ صحابہ کرام کا معمول رہا اور ان سے دعائیں کرانا بھی صحابہ کرام کا معمول رہا. اور جب بھی مشکل یا کسی بھی مشکل کا پہر ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، وبائی ہو، آسمانی ہو، زمینی ہو، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دافع بلا بھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینہ پاک کے اندر بارش بھی اور مدینہ پاک کے اندر برکتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی ہے، کیونکہ پہلے مدینہ یثرب بیماری کو گھر کہلاتا تھا اور آج مدینہ کی خاک میں بھی پیارے آقا سے قدموں کی برکت خاک شفا ہے اور دنیا ان سے شفا حاصل کرتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے صحابی رسول ایک چاندی کی ڈبی بنائی اور اس میں آپ پیارے آقا سم کا ایک منہ مبارک ڈالا. وہ فرماتی ہے کہ جو بھی بیمار آتا ہے میرے پاس تو میں اس کو پانی کے اندر گھول کے دیتی ہوں تو وہ بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مشکات شریف کے مقدمے کے اندر حدیث پاک کے سرکار صلی کے مجب مبارک کو دھو کے صحابہ کرام پیتے تھے اور شفا یابی حاصل کرتے تھے. اور مدارج نبوت کے اندر حدیث پاک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی ہے، مجھے خوشبو چاہیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ایک شیشی لے کر آ جاؤ. وہ گئے ایک شیشی لے کر آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پسینے مبارک کو پیشانی سے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ لکڑی کے ساتھ اپنے جسم سے پسینے مبارک کو اس شیشی میں ڈال کر دیا. اور عاشق رسول کا مقام دیکھے آئے تو عطر لینے کے لیے تھے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے، اور حضور کے پسینے مبارک کو لے کے گئے کیونکہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے. اور عشق کا مقام دیکھے وہ جب لے کر گئے
اس کے بعد اپنی بیٹی کو دیا، اور بیٹی کو بھی دینے کے بعد کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو عطا کیا ہے۔ بیٹی بھی خوش خوش، اب شب عروسی ہے، رات کا وقت ہے۔ اب مدارج نبوت کے اندر شیخ عبداللہ محمد علیہ اطلاعات فرماتے ہیں کہ جب اس دلہن نے اس خوشبو کو لگایا اپنے جسم کے اوپر، وہ گھر ہی نہیں مہکا بلکہ پورے کا پورا مدینہ مہک گیا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے۔ ہم اگر خوشبو لگائیں گے ہمارا جسم اور بدن مہک سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے کائنات مہکتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے، اس راہ چلتی ہے کوچے بسا دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بھی حضور کاظمی شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ خوشبو صرف اس گھرانے تک نہیں محدود رہی، بلکہ مدارج نبوت فرماتے ہیں اس گھر کا نام بیت المطیبین یعنی خوشبو والا گھر رکھ دیا گیا، کیونکہ کاظمی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی اولاد آج تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ان کی اولادوں میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آج بھی ان کے گھرانے کے اندر آج آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مٹ نہیں سکتی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے، مگر وہ عرض نہیں کر سکتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ان کی ملاقات حضرت عثمان بن حنیف سے ہوئی، وہ یہ نابینا صحابی تھے۔ روایت کرتے کہ صحابی نبی کی خدمت میں حاضر اور عرض کی یا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ میری بینائی آ جائے اور پردے ہٹ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پردوں کو دور فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم چاہو تو ہم دعا کریں، اگر تم چاہو تو ہم صبر کرو، صبر تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب صحابی رسول نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیں۔ نبی کے وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کرو اور یہ دعا کرو کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، یا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے وسیلے سے اپنے آپ کی طرف سے اس حاجت کے سے متوجہ ہوں تاکہ میری بینائی آ جائے۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے بارے میں قبول فرما۔ وہ صحابی دعا کر کے چلے گئے اور اس حال میں لوٹے صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ امام بیہقی اس روایت میں فرماتے فقام وقد ابصر، وہ صحابی جیسی اس جگہ سے اٹھے تو اسی وقت اسی بینائی بحال ہو چکی تھی۔ یہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں اتنے یعنی کہ مستغرق تھے کہ وہ فیضیاب ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دان خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کا ڈال کے انہیں دیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی پلاتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی پلاتے تھے، اور یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب سرکار وضو فرماتے تو آپ کے لعاب دان کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ ناک سے جو رطوبت نکلتی تھی اس کو بھی مل لیتے تھے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے کہ پیارے قسم کی ہر عضو سے صحابہ کرام نے فیض حاصل کیا اور برکتیں حاصل کی، اور انہی کے فیض سے آج ہم تک دین مبارک پہنچا ہے۔ اسی طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ صرف دنیا تک ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام بھی جب مرتے وقت بھی یہ چاہتے تھے کہ صحابی رسول فرماتے کہ اب ہمارا جو انتقال ہونے والا ہے سب جانے والے، سرکار صاحب آپ نے چادر عنایت فرمائے کہ اس چادر کو میں اپنا کفن بنا لوں۔ عشق کا مقام ہے صحابہ کرام کا۔ ایک صحابی کفن کے لیے آپ کی چادر مانگنے آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چادر بھی عنایت فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود برکتیں لوٹانے کے لیے حدیث پاک میں نے خود اپنی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں لیٹے اور یہ دعا فرمائی اے اللہ میری چچی کو بخش دے، اسے اس کی دلیل دکھا دے، اپنے نبی اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کے حق کے سبب اس کی قبر کشادہ فرما دے، بے شک وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس دعا سے ثابت ہوا کہ زندہ کے علاوہ وصال کیے ہوئے لوگوں کا توسل بھی جائز ہے، کیونکہ سابقین انبیاء سرکار سے پہلے وصال ظاہری فرما چکے تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خود عمل بھی ہے کہ سابقہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی برکت عطا فرما، تو حضور سے خود باعث برکت ہے، تو حضور کا درجہ اولا ہم اگر وسیلہ اپنائیں تو درجہ اولا فضیلت والا ہے۔ مرکات شریف شرح مشکات کے اندر ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات تھے۔ آپ نے بوقت وصال یہ وصیت فرمائی کہ مجھے کفن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا آپ کا تیمن پہنا ہوا اور وہ مجھے پہنا کر حضور کی چادر میں لپیٹ دیا جائے، میرے گلے، منہ، اعضائے سجدہ پر سرکار کے منہ مبارک ناخن جو ترکے ہوئے میرے پاس ہیں تراشے ہوئے رکھ دیا جائے میری آنکھوں پر اور میرے چہرے کے اوپر، اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دیا جائے۔ صحابی رسول کا مقام دیکھیں، جب وہ جاتے ہیں حضور کے تبرکات کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دنیا میں ہی نہیں بلکہ مرنے وقت بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیضیاب ہو کر وہ جانا چاہتے ہیں۔ یہ عشق کا مقام ہے، اور عشق والے اس کو سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شے مقدس ہے، بابرکت ہے، حضور کی ذات بھی بابرکت ہے، اور جو ان سے فیضیاب ہوگا وہ سرخرو دنیا میں ہی نہیں اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں۔ جان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھنا یہ ایمان کا خاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آج ہم نے سیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیضیاب جو چیزیں ہیں یا اسی دنیا تک جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں چند جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام کس طریقے سے حضور سے فیض حاصل کرتے تھے اور ان کو توسل اپناتے تھے۔ انشاءاللہ نشست اگلی جو ہماری ہوگی اس کے اندر ہم سرکار کے ظاہری پردے کے بعد جو صحابہ کرام کس طریقے سے فیضیاب ہوتے تھے انشاءاللہ اس کا ذکر اگلے نشست میں ہوگا۔ آپ سے دعا اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ جو ہم نے سیکھا سمجھا سے یاد رکھے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی دیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اس سے اگلی ہم انشاءاللہ جلد اپلوڈ کریں گے۔